اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شاعروں کے لطیفے درس نمبر 3 پڑھیں گے۔ اس کا ہم تعارف اور اس کا ہم جو اس سبق کی ریڈنگ ہے وہ بھی کر چکے ہیں، مشکل الفاظ کے معنی کر چکے ہیں، اس کا خلاصہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آج میں آپ کو پیراگراف بھی بتاؤں گی جس کی آپ نے سلیز کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں ہم اس کی مشق سب سے پہلے کریں گے۔ سوال نمبر 1 دیکھیے، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ یعنی کہ جو ان دونوں میں تکرار ہوا تھا، تو پھر خواجہ باسط کے پاس جب یہ معاملہ لے کر گئے تو انہوں نے ان دونوں کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ خواجہ باسط نے فرمایا کہ میر کا کلام آہ ہے اور مرزا یعنی سودا کا کلام واہ ہے۔ سوال نمبر 2، شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ یعنی کہ اس بچے نے جو 12 سے 13 سال کا بچہ تھا، اس کی غزل کو سن کر سودا نے کیا کہا تھا؟ سودا نے بہت تعریف کی اور کہا، میاں صاحب زادے جوان ہوتے نظر نہیں آتے۔ یعنی کہ دیکھیں کہ انہوں نے ان کے اس شعر کہنے پر جو انہوں نے اتنی کم سنی کی عمر میں کہا تھا، ان کا شعر سن کر کہا کہ یہ صاحبزادے مجھے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، کہ اپنے اندر اگر اس قدر دکھ یا درد پالے ہوئے ہیں تو یہ مجھے جوان ہوتے نظر نہیں آتے۔ پھر ہم نے سبق میں پڑھا نا کہ قدرت کی طرف سے کچھ ایسا کرنا ہوا کہ وہ بچہ جلنے سے یعنی دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی کہ جل کر اس کی وفات ہو گئی۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، سید انشا کے اسرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا؟ جرت نے یہ مصرع پڑھا، اس زلف پہ پھبتی شب دی جھور کی سوجی۔ خواجہ سوال نمبر دیکھیں 4، خواجہ صاحب اپنے اس شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے؟ خواجہ حیدر علی آتش جو ہیں وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے، 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو۔ یعنی جو وقت ہمیں ملا ہے یہ سمجھو مفت میں ہمارے ہاتھ آیا ہے، ٹھیک ہے، جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ سوال نمبر 5 دیکھیں، صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہار تعجب کیا؟ یعنی کہ اس وقت جو بہادر شاہ ظفر کے پاس یہ جو معاملہ تھا، انہوں نے جلدی سے آنے جانے کا معاملہ پوچھا تو ان کے منہ سے کیا نکلا تھا؟ یہ صاحب عالم یعنی بہادر شاہ ظفر ہی کی بات ہو رہی ہے، ان کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اب ہم سوال نمبر 2 کریں گے، درست جملوں پر صحیح کا نشان لگائیں۔ پہلا، شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے۔ یہی جملہ بالکل درست ہے، ہم نے جو سبق کے مطابق پڑھا ہے۔ سودا نے بہت تعریف کی اور کہا کہ میاں لڑکے بہت طویل عمر پاؤ گے۔ یعنی کہ یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ دیکھیں انہوں نے ڈائریکٹلی اس بچے سے کہا تھا، یہ وہ جملہ ہے جو ڈائریکٹلی اس کے فیس پہ یعنی کہ ان کے منہ پہ براہ راست بولا جا رہا ہے۔ یہ براہ راست انہوں نے نہیں کہا تھا، بلکہ جب انہیں یہ شعر سنایا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ صاحبزادے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، تو یہ سبق کے مطابق جملہ درست نہیں ہے۔ جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے، اس سبق کے مطابق بالکل درست ہے۔ چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ خاموش رہے۔ کیا خاموش رہے تھے؟ بالکل نہیں، اس لیے یہ غلط ہے۔ انہوں نے خوب یعنی کہ پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ یہ دیکھیں جو ہم نے آخری یعنی کہ اس سبق کا
پیرا پڑھا ہے، اس میں جب ان سے کہا گیا کہ آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے، تو انہوں نے یہی بالکل جملہ جو یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے، یعنی کہ یہ بالکل درست ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں، ٹھیک ہے، ٹک کا نشان لگا کر۔ الف، میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کرنے والے کس کے مرید تھے؟ خواجہ میر درد کے، مرزا غالب کے، ابراہیم ذوق کے، خواجہ باسط کے۔ جو ہم سبق چونکہ پڑھ آئے ہیں تو اس میں کس کے بتایا ہے؟ ایک بزرگ جو ہیں خواجہ باسط، ان کے، ٹھیک ہے۔ بے، انشاءاللہ خان ایک صاحب ایک دن کس کی ملاقات کو آئے؟ غالب کی، میر درد کی، جرت کی، مصحفی کی۔ کس کی ملاقات کو آئے تھے؟ جرت کی۔ یہ مصرع اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی کس شاعر کا ہے؟ انشا کا، جرت کا، درد کا، میر کا۔ کس کا ہے یہ؟ جرت کا۔ قاطع برہان کے مصنف کون ہیں؟ ذوق ہیں، مومن ہیں، غالب ہیں یا سودا ہیں؟ غالب۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں۔ چونکہ خالی جگہ والا پورشن تو ہمارے سلیبس کے مطابق اس میں نہیں آتا، لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے کرنا اس لیے بیٹا ضروری ہے کہ یہی ایک بلینک اٹھا کے آپ کو اگر MCQs میں دی جائے، یہ جگہ چھوڑ کے، اور یہ 2 آپشن آپ کو دیے جائیں ان میں سے کوئی بھی، تو آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کی آبجیکٹیو آنی چاہیے تاکہ آپ لوگ صحیح ٹک کر سکیں۔ ایک دن لکھنؤ میں ڈیش کے کلام پر 2 شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ کس نے؟ میر اور مرزا کے کلام پر۔ بے، میر صاحب کا کلام خالی جگہ، مرزا صاحب کا کلام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، خالی جگہ چھوڑی ہے۔ میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ۔ میر صاحب کا، اچھا اب یہ آ گیا تیسرا، گرمی کلام پر خالی جگہ پوچھا گیا کیا ہے؟ بھی چونک پڑھیں۔ گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑھیں، خالی جگہ۔ نے کہا ایک مصرع خیال میں آیا۔ کس نے کہا؟ جرت نے، ٹھیک ہے۔ جرت ہنس پڑے اور خالی جگہ کیا یہاں پہ پوچھا گیا ہے؟ کیا اٹھا کر مارنے کو دوڑے؟ لکڑی، خالی جگہ۔ کو ڈیش یعنی کہ خالی جگہ یہاں پہ بھی پوچھا گیا میں بہت دور کی سوجی، یہاں پہ انہوں نے مصرع بولا تھا نا، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ ایک شاگرد اکثر، خالی جگہ یہاں پہ ہے، کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے۔ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے۔ ایک دن معمولی دربار تھا، خالی جگہ آگے بھی حاضر تھے۔ سبق کے مطابق ہم جملہ مکمل کریں گے۔ ایک دن معمولی دربار تھا، استاد بریکٹ میں ہم نے بتانا ہے شیخ ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ انہوں نے، خالی جگہ یہاں پہ پوچھا گیا کیا آئے گا؟ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ آگے سوال نمبر 5 دیکھیں، ان الفاظ کے متضاد لکھیں۔ ہم نے ان کے الٹ لکھنے ہیں۔ کمال، زوال، طرفدار، مخالف، گرمی، سردی، مطلع، مقطع۔ مطلع یعنی کہ ہم پہلے شعر کو کہتے ہیں، مقطع آخری شعر کو۔ یہ زیادہ ڈیٹیل میں ہم چونکہ پڑھ چکے ہیں پہلے، اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف اس کا متضاد بتائیں گے۔ مطلع اور مقطع اس کا ہے خاص، عام، بے روزگاری، روزگار۔ سوال نمبر 6 دیکھیں، مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کریں۔ یہ بیٹا میں نے آپ کو پہلے بھی پہچان بتائی تھی کہ آپ لوگ اس کا جملہ بنا کے دیکھ لیا کریں۔ اس کی جو جملے بنانے کی جو نوعیت ہے اسی سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے۔ یا جیسے کلام مذکر ہے، ہم اس کی کلام تو نہیں لکھ سکتے نا کہ مرزا محمد رفیع سودا کی کلام بہت عمدہ ہوتی ہے،
مرزا محمد رفیع سودا کا کلام لکھیں گے، ٹھیک ہے، کا مذکر کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلے مذکر دیکھ لیتے ہیں۔ کلام مذکر ہے، اس میں طول مذکر ہے، اس میں شور مذکر ہے، چراغ مذکر ہے، مصرع مذکر ہے، مزاج مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تکرار، ٹھیک ہے، ان دونوں میں بہت زیادہ تکرار ہوئی، تکرار ہوا تو نہیں آتا نا، یعنی کہ بحث و مباحثہ، بحث آئے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ مؤنث آئے گا، مؤنث ہوگا، قیامت مؤنث، تعریف مؤنث، قدرت مؤنث، زلف مؤنث، تسبیح مؤنث، شکایت مؤنث، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 7 دیکھیں، مندرجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ کمال، مطلع، چراغ، اشتیاق، غنیمت، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر میں نے لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 8 دیکھیں، مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح سیاق و سباق کے ساتھ کیجیے۔ میں نے آپ کو چونکہ پیٹرن اس کا ہے، عملی نمونہ پہلے بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اسی کو فالو کرتے ہوئے اس پیرا کی تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دن معمولی دربار تھا، یہاں سے لے کر اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یہ میں آپ کو وہاں سے ریڈنگ سے بھی دکھا دیتی ہوں۔ اس پیرا کی آپ نے خوش خط رائٹنگ میں تشریح لکھنی ہے، ٹھیک ہے، اپنی نوٹ بک پہ۔ یہ پیراگراف چونکہ اس میں دیا ہوا ہے، دیکھیں ذرا، ایک دن معمولی دربار تھا، یہاں سے آپ نے یہاں بھی یہ فکرہ آ رہا ہے کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ تھوڑا سا بعد مکمل ہونے میں 1-1.5 جملہ آگے رہ گیا، ساتھ میں شعر ہے، تو آپ یہاں تک مکمل کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے جو آپ کو بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر دیکھیں 9، مندرجہ ذیل واحد الفاظ کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے، یعنی جو اس میں جمع دیے ہوئے ہیں اس کے واحد لکھنے ہیں، جو واحد ہیں اس کے جمع لکھنے ہیں۔ یہ دیکھیں، کمال کیا ہے؟ واحد ہے، کمالات اس کی جمع، شعر واحد ہے، اشعار اس کی جمع، مشاعرہ واحد ہے، مشاعرے اس کی جمع، بیگمات جمع ہے، چونکہ ہم نے اس کی واحد لکھنی ہے بیگم، شخص واحد ہے، اس کی ہم جمع لکھیں گے اشخاص، خدام جمع ہے، اس کی ہم واحد لکھیں گے خادم۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 10، اس سے سبق کے مطابق ہم نے چونکہ بتانا ہے کیا لفظ استعمال ہوا ہے، واہ، پھپھولے دل، ذرا ٹرک، مرزا محمد رفیع سودا، ان کا پورا ہے نا، تو اس کا تخلص اس سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، مرزا سودا، جرات انشاء، جو انہوں نے ایک دوسرے کا مصرع مکمل کیا تھا، اس وجہ سے ان دونوں میں تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں گے ہم ذو معنی الفاظ۔ دیکھیں، کچھ الفاظ ذو معنی ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کے لفظ دکھنے میں ایک جیسا لگتا ہے لیکن ان کے جو مطلب ہوتے ہیں وہ 2 ہوتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جن کے 2 مفہوم ہوں۔ مثلاً اب دیکھیں مثالیں بھی اس کی دی ہوئی ہیں، یہ الفاظ اوپر دیے ہوئے ہیں، یہ نیچے معنی دیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں لفظ دیا ہوا ہے تکرار، ایک تکرار کہتے ہیں جھگڑے کو، ٹھیک ہے، دوسرا اس کا معنی کیا ہوتا ہے، بار بار، ٹھیک ہے۔ عرض ایک ہوتا ہے گزارش، ٹھیک ہے، جیسے ہم عرض نویسی کہتے ہیں، رائز نویسی کہتے ہیں، درخواست لکھنا، ٹھیک ہے، گزارش کرنا۔ ایک ہوتا ہے طول و عرض والا، جو عرض چوڑائی، ٹھیک ہے، لمبائی چوڑائی۔ اب مطلع، دیکھیں ایک غزل اور قصیدے کا پہلا شعر ہوتا ہے، دوسرا اس کا مفہوم کیا ہے، طلوع ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ لوگوں نے ایسے مزید 5 الفاظ تلاش کر کے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، جو ذو معنی الفاظ رکھتے ہوں۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک لفظ بتاتی ہوں، سونا، یعنی کہ ایک دھات کا نام بھی ہے، ٹھیک ہے، جسے خاص اہمیت حاصل ہے، اور ایک سونا جیسے ہم نیند لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے آپ نے، یہ آپ کے لیے اضافی کام بھی ہے کہ آپ نے 5 ایسے مزید الفاظ تلاش کر کے اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کرنے ہیں، خوش خط رائٹنگ میں، ٹھیک ہے۔
یہ آپ کا آج کا کام ہے. یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنی ہے ساری ایکسرسائز, اور جو ریٹن ورک ہے یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کے آنسر کوسچن اسپیشلی یہ نوٹ بک پہ رائٹ کرنے ہیں, خلاصہ جو آپ لکھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کی اسپیشلی جو عبارت کی تشریح ہے اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگوں نے نوٹ بک پہ خوش خط رائٹنگ کے ساتھ لکھ کر جمع کروانی ہے, ٹھیک ہے. تو اپنا وقت کے ساتھ ساتھ کام جمع کرواتے جائیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے ساتھ ساتھ میں یاد ہو. یہ کام آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے اور وقت پہ جمع کروانا ہے. فی امان اللہ.